نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ ظالم جب تک ظلم نہیں چھوڑتا اس کے حق میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دنیا بے وفا اور انتہائی ناقابل اعتبار ہے۔ اس سے فائدہ وہی شخص اٹھاتا ہے جو اسے مخلوق خدا کی اصلاح اور فلاح میں لگا دیتا ہے۔ دولت کو صدقہ جاریہ میں لگاؤ، آخرت میں کام آئے گی۔ زندگی کا راز صبر میں پوشیدہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام زندہ رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق سکھلاؤ۔ اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہ کرو۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم آدمی کہلانے کا حقدار نہیں۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہے۔ عقل مند اس وقت تک نہیں بھولتا جب تک خاموشی ہو جاتی ہے۔ رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ دنیا داری نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا۔ ضروریات زندگی اور بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں۔ مصیبت کو پوشیدہ رکھنا جوان مردی ہے۔ مطالعہ غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے۔ اچھی عادات کی مالکہ عورت فقیر کے گھر بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ پریشان حال و تنگی میں پکڑتا ہے۔ بروں کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہی ہے جیسے نیکوں کے ساتھ برائی کرنا۔ بھوک اور مسکینی میں زندگی گزارنا کسی کمینے کے سامنے 10 سوال کرنے سے بہتر ہے۔ جو کوئی اپنی کمائی سے روٹی کھاتا ہے اسے حاتم طائی کا احسان اٹھانا نہیں پڑتا۔ سب داناؤں کا اس پر اتفاق ہے کہ حق شناس کتا ناشکر گزار انسان سے بہتر ہے۔ جو شخص اپنے سے زیادہ طاقتور انسان سے زور آزمائی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو تباہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ خدا کے دوستوں کی اندھیری رات بھی روز روشن کی طرح چمکتی ہے۔ کمزور دشمن اطاعت قبول کرے اور دوست بن جائے اس کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کہ وہ مضبوط دشمن بننا چاہتا ہے۔ اے عقل مند ہاتھ دھو لے جو دشمن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ نہ تو اس قدر سختی کر کہ لوگ تجھ سے تنگ آ جائیں اور نہ اس قدر نرمی کہ تجھ پر حملہ کر دیں۔ جو شخص طاقت کے دنوں میں نیکی نہیں کرتا ضعف کے دنوں میں تکلیف اٹھاتا ہے۔ جو شخص بچپن میں ادب کرنا نہیں سیکھتا بڑی عمر میں اس سے بھلائی کی کوئی امید نہیں۔